viewers, welcome to my YouTube channel Urdu Edition. Please subscribe the channel. اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 24 پارٹ 2. کیا تمہیں یقین ہے یہ وہی لڑکی ہے؟ پولیس کی وردی میں ملبوس وہ رعبدار شخص اپنے ماتحت اہلکار سے مخاطب ہوا تھا. جی سر، یہ وہی لڑکی ہے. آپ کے آرڈرز کے مطابق ہم مسلسل اس جگہ پر نظر رکھے ہوئے تھے جہاں انٹیلیجنس آپریشن ہوا تھا. وہاں سے یہی لڑکی کچھ دن بعد نکلی تھی. پولیس اہلکار کی بات سنتے ہی آفیسر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے ٹارچر سیل میں گھس گیا جہاں لیلا کو رکھا گیا تھا. یہ شخص رومانیہ سول پولیس کا آفیسر انسپکٹر میسن تھا. جب مارک کی انٹیلیجنس ٹیم مشن اسپین پر کارروائی کر رہی تھی تب ہر ملک کی لوکل پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مشن کس کے خلاف اور کیوں چل رہا ہے. مگر انسپکٹر میسن کو کچھ بھنک تھی. وہ شروع ہی سے انٹیلیجنس میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ کبھی انٹیلیجنس ٹیم کا حصہ نہیں بن سکا. باقی ممالک کی لوکل پولیس کی طرح جب انسپکٹر میسن کی ٹیم بھی مشن اسپین میں رومانیہ کی خاص جگہوں پر کارروائی کر رہی تھی، میسن تب ہی سمجھ گیا تھا یہ ضرور کوئی بہت بڑا مشن ہے. اس لیے اس نے اس مشن کے بعد بھی ان جگہوں پر نظر رکھی اور پھر اسے کچھ دن بعد وہاں سے لیلا کے نکلنے کی خبر ملی اور وہ تب سے لیلا کو فالو کرنے لگا. اسے لگا تھا کہ لیلا کا تعلق ضرور اس خفیہ کردار سے ہے جس کے خلاف آپریشن ہوا تھا، اس لیے وہ لیلا سے مزید چیزیں اگلوا کر اپنی ترقی کروا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بہادری دیکھ کر اسے انٹیلیجنس ٹیم میں ہی پروموٹ کر دیا جائے. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ساری گیم الٹ چل رہا ہے. جس لڑکی کو وہ کرمنل کی ساتھی سمجھ کر لایا ہے وہ در حقیقت ایک پولیس ایجنٹ ہے. اب اس غلط فہمی میں میسن کا بھی کیا قصور تھا؟ جب مشن اسپین چل رہا تھا تب لیلا ایڈم کے گھر میں اکیلی تھی، مگر ایڈم وہاں نہیں تھا. مارک چاہتا تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے لیلا سے رابطہ کر کے اس کی لوکیشن جاننے کی کوشش کی جائے، مگر پیٹر کو جلدی تھی کیونکہ اگر وہ زیادہ لیٹ کرتے تو مشن ناکام بھی ہو سکتا تھا. اس لیے پیٹر نے مارک کی بات کو اگنور کرتے ہوئے حملہ کروا دیا تھا اور پھر پولیس اسی جگہ پر کارروائی کر کے چلی گئی جہاں لیلا تھی، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ لیلا یہاں ہو سکتی ہے. اس لیے ان جگہوں سے اگر کوئی بھی شخص نکلتا تو دیکھنے والے کو وہ کرمنل کا ساتھی ہی لگتا. یہ صرف کمیونیکیشن گیپ تھا جس کا خمیازہ اب صرف لیلا کو بھگتنا تھا. میسن کے قدموں کی آواز سے ہی وہ آنکھیں کھول گئی تھی. وہ رات سے یہاں قید تھی. اسے پوری رات ایک منٹ کے لیے بھی سونے نہیں دیا گیا تھا. پوری رات ہر 10 منٹ بعد ایک اہلکار بغیر کوئی بات کیے اسے جگا کر چلا جاتا تھا. ساری رات یوں ہی چلتا رہا تھا. کبھی اس پر ٹھنڈا پانی گرا دیا جاتا تو کبھی اس کے پاؤں چھوٹے کیڑوں کے ڈبے میں رکھ دیے جاتے. اب بھی اسی کرسی پر باندھ کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اس سے بھی ابھی تک ایک بھی سوال نہیں ہوا تھا. میسن آہستگی سے چلتا ہوا اس کی کرسی کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. صرف ایک چھوٹا سا بلب لیلا کے سر پر چل رہا تھا جس سے وہ بامشکل خود کو یہ اپنے سامنے بیٹھے میسن کو دیکھ سکتی تھی. نیند آ رہی ہے لیلا؟ میسن نے پہلا سوال پوچھا. نہیں، ابھی کچھ گھنٹے مزید جاگ سکتی ہوں، لیلا مشکل سے جملہ مکمل کر پائی تھی. اس کی آواز سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ نہ سونے سے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے. میسن معنی خیز سا مسکرایا. کون ہو تم؟ کال گرل. مجھے سیکس نہیں کرنا لڑکی، میسن نے طنزاً کیا. ٹھیک ہے پھر مجھے جانے دو. پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ بتایا تو ہے، کال گرل. مذاق مت کرو لیلا، کون ہو تم؟ میسن نے تیسری بار سوال دہرایا. میں مذاق نہیں کر رہی، میں کال گرل ہی ہوں. لیلا کا جملہ مکمل ہوتے ہی میسن نے ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری اور وہ چیختے ہوئے کرسی سمیت زمین پر جا گری. اس کا سر زمین سے زور سے لگا تھا. لیلا کو اس اچانک حملے کی بالکل امید نہیں تھی. وہ چیختی چلاتی رہ گئی. کرسی کو پھر سیدھا کیا گیا. کون ہو تم؟ میسن نے پھر سوال دہرایا. کال گرل.
لیلا کا پھر وہی جواب تھا، مگر میسن کا جواب اس بار مختلف تھا۔ لیلا کو اس بار ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا جو اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کال گرل۔ ہر بار ایک ہی سوال کا ایک ہی جواب، اور پھر ایک ہی نتیجہ نکلتا۔ چند ہی منٹوں میں لیلا اور میسن دونوں تھک گئے تھے، مگر سوال ابھی بھی وہی تھا اور جواب ابھی بھی وہی دہرایا جا رہا تھا۔ انسپکٹر میسن تھک ہار کر ٹارچر سیل سے باہر آیا اور ڈیوٹی پر موجود اہلکار کو حکم دیا کہ یہ لڑکی 1 منٹ کے لیے بھی سونے نہ پائے۔ میسن حکم دے کر چلا گیا۔ اس اہلکار نے جب لیلا پر نظر ڈالی تو وہ بے حال ہو چکی تھی، کرسی پر بندھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.